چونکہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت ام المومنین کے بارے میں بھی کچھ فضائل آئیں گے، وقت بالکل ختم ہو گیا. ایک جملہ سن، صرف ایک جملہ. استاد صاحب پڑھاتے ہوں تو اس کی گھر والی کا اعزاز کیا ہوتا ہے؟ یہ جناب ہماری استانی صاحب ہیں. پیر صاحب جن سے کسی کو عقیدت ہو، یہ ہماری پیرانی صاحب ہیں. عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہمارا جی چچا ہے، اس کی گھر والی کو عزت سے کیا کہیں گی؟ یہ ہماری چچی صاحبہ ہے. یہ ماموں ہے اور اس کی گھر والی ہماری ممانی ہے. یہ فلاں ہے اور اس کی گھر والی فلاں ہے. یاد رکھیں، ہر بڑے آدمی کی بیوی کا احترام کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے غور کیا قرآن میں نے جواب لینا چاہا کیا کہ اے اللہ، پیر سے بھی بڑا تیرا نبی، استاد سے بھی بڑا تیرا نبی، باپ سے بھی بڑا تیرا نبی، ہمارا آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ. ہم ان کی گھر والیوں کو کیا کہیں؟ ہم اعزاز میں ان کو کون سا لقب دیں؟ اللہ نے کہا کہ تم کوئی لقب نہ دو نبی کی بیویوں کو، اس لیے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ان کی عزت کتنی زیادہ ہے. تمہارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. میں ہی لقب دے دیتا ہوں اور لقب بھی قرآن میں دے دیتا ہوں. اے اللہ، ہمارے نبیوں کو، ہمارے نبی کی بیویوں کو جو 11 بیویاں تھیں ان کو تو کیا لقب دیتا ہے؟ اللہ نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کا مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے. وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ سب سے اعلیٰ لقب، سب سے بہترین لقب جو میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی گھر والیاں مومنین کی مائیں ہیں. مومنین کی مائیں ہیں. خالہ سے بھی بڑھ کر ماں کا رشتہ ہے، اور اسی طرح جی چچی سے بھی بڑھ کر ماں کا رشتہ ہے، اور اسی طرح پھوپھی سے بھی بڑھ کر ماں کا رشتہ ہے. اس کائنات میں ماں کے رشتے سے بڑھ کر اوپر کوئی رشتہ اور نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کیا؟ یاد رکھنا، احترام کرنا، عزت کرنا. کیا فرمایا کہ میرے نبی کی تمام ازواج، تمام گھر والیاں، تمام حرم، تمام عزت، تمام ناموس، یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ماں ہے. ہر مومن کی ماں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ضرور نبی کی بیوی کا احترام کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر کروڑ ہا رحمت نازل ہوں. آج بھی جنت البقیع میں تمام ازواج مطہرات، صرف 2 وہاں نہیں ہیں. ایک حضرت میمونہ جو مقام شریف میں ہیں، دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو جنت المعلی مکہ المکرمہ میں ہیں. ان کے علاوہ ہمارے نبی کی تمام ازواج مطہرات لائن کے اندر قبریں موجود ہیں اور اکٹھی قبریں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر بھی اسی جگہ سے لیا تھا جہاں ان کو دفن کیا، جنت البقیع میں. اللہ کی قسم، دنیا کے جتنے قبرستان ہیں جنت البقیع سے بڑھ کر اور کوئی قبرستان نہیں ہے. دعا ہے میری کہ اللہ مجھے بھی اور جن کا شوق ہو اللہ وہاں دفن ہونا نصیب فرما دے. میرے ایک ماموں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے. سحری کا وقت تھا اور روزہ رکھا تھا. کھانا کھایا جی، کھانا کھانے کے بعد ایک الٹی آئی ہے، قے آئی ہے، اور وہیں ان کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ کبھی نماز پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے تھے. لوگ کہتے تھے ان کو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں یہ کہتا رہتا ہوں کسی کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں بن جاتا اور کسی کے اچھا کہنے سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. اگر انہوں نے کچھ نماز چھوڑی کچھ پڑھی، فرمایا بعض اوقات ایسا مسلمان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن آخرت دیکھو اللہ نے مدینہ منورہ عطا فرما دیا. اللہ جل جلالہ نے وہاں جگہ عطا فرما دی. گئے تو تھے اپنے کام کے لیے، لیکن اللہ نے وہیں کی مٹی کو حکم دے دیا کیا کہ قبول کر لے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.